بنی اسرائیل مکی صورت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے۔ نزول میں یہ صورت نزول میں یہ صورت 55 نمبر پر ہے۔ سورہ قصص کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور ترتیب میں یہ صورت ترتیب مصحفی قرآن کریم کی ترتیب میں یہ صورت 17ویں نمبر پر ہے، 17۔ سورہ نحل کے بعد یہ صورت لگائی گئی ہے۔ ربط سورہ بنی اسرائیل کا پچھلی صورتوں کے ساتھ پچھلی صورت میں شروع میں کہا تھا اتا امر اللہ، قیامت آ چکی ہے۔ تو یہاں آیت نمبر 4 میں یہاں 4 اسباب بیان کیے جاتے ہیں نزول عذاب کے۔ پچھلی صورت میں کہا امر اللہ سے مراد قیامت بھی تھی، عذاب بھی تھا۔ کیا جائے گا اللہ کا عذاب، تو یہاں عذاب کے 4 اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ دوسرا امتیاز، دوسرا ربط، دماغی کام نہیں کر رہا۔ پچھلی صورت میں آیت نمبر 125 میں آیت نمبر 125 میں ترغیب دی گئی قرآن کریم کی دعوت کو۔ تو اس صورت میں یہ ذکر کیا جاتا ہے چونکہ دعوت دینا، لوگوں کو اللہ نبی کریم کے کلام کی طرف بلانا مشکل کام ہے۔ آپ تک چکے ہیں میرے پیغمبر، آپ کو آسمانوں کی سیر کراتا ہوں۔ تو واقعہ معراج کا ذکر ہوتا ہے اس صورت میں۔ تیسرا ربط، پچھلی صورت میں آیت نمبر 88 میں کہا تھا کہ زیادہ کر دوں گا ان منکرین کے لیے عذاب۔ تو یہاں 97 میں اس کی وضاحت کی جاتی ہے کہ کیسے عذاب زیادہ کروں گا۔ چوتھا ربط، پچھلی صورت میں ترغیبات تھی ہجرت کو، تو اس صورت میں حالات بیان کیے جاتے ہیں انبیاء کے اور ان لوگوں کے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کیا تھا۔ انبیاء کے حالات بیان کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی، اور ان کی تباہی کا بیان ہوتا ہے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کیا تھا۔ امتیازات اس صورت کے، یہ صورت ممتاز ہے اسراء کے واقعے کے بیان پر۔ دوسرا امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے
عذاب کے 4 اسباب کے بیان پر تیسرا امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے اوامر اور نواہی کے بیان پر کثرت کے ساتھ 25 اوامر اور نواہی بیان ہوتے ہیں اس صورت میں۔ چوتھا امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 79 پر، جس میں تہجد کی نماز کا بیان ہے۔ پانچواں امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 70 پر، جس میں انسان کی کرامت کو ذکر کیا ہے۔ چھٹا امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 88 پر، جس میں یہ ذکر کیا ہے کہ تمام انس و جن اگر ایک ہو جائے اور قرآن کی طرح کوئی آیت لانا چاہے تو نہیں لا سکتے۔ ساتویں امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 95 پر، جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نبی کریم نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر کیوں بھیجا، بشر پیغمبر کیوں آیا۔ مقصد اس صورت کا سورہ بنی اسرائیل کا مقصد ہے بیان ان 4 امور کا مرتکب جن میں سے ایک ایک کا مستحق ٹھہرتا ہے عذاب کا دنیا میں ہی۔ بیان کیا جاتا ہے ان 4 امور کا، ان 4 کاموں کا جن کے کرنے والا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے دنیا میں ہی، یعنی اللہ اس پر عذاب نازل کرتا ہے۔ وہ 4 کون سے کام ہیں؟ پہلا کام ہے شرک مستمر سبب لنزول العذاب، شرک پر ہمیشگیری کرنا، ہمیشہ کے لیے شرک کرنا، یہ اللہ کے عذاب کا سبب ٹھہرتا ہے۔ ایک شرک کرنا ہوتا ہے اور ایک شرک کو چھوڑنا نہیں ہوتا، کہ مطلب ایک شرک کر رہا ہے بندہ جاہلیت کی وجہ سے، اور شرکی مستمرہ یہ ہے کہ پیغمبر آ جائے یا پیغمبر کا وارث آ جائے، بیان کرے، ان کو شرک کی وضاحت ہو جائے، پتہ بھی چلے کہ یہ شرک ہے، الٹا یہ مقابلے شروع کرے، شرک بنا چھوڑے اور اپنے شرک کو ٹھیک سمجھے اور توحید کو غلط سمجھے۔ ان لوگوں پر پھر دنیا میں ہی عذاب آتے ہیں۔ دوسرا سبب ہے ہتک لشعائر اللہ سبب لنزول العذاب، شاعر اللہ کی بے عزتی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب ٹھہرتا ہے۔ تیسرا سبب ہے اخراج الرسول سبب لنزول العذاب، پیغمبروں کا نکالنا اللہ کے عذاب کا سبب ٹھہرتا ہے، پیغمبروں کو ہجرت پہ مجبور کرنا۔ چوتھا سبب ہے استہزاء بالرسل سبب لنزول العذاب، پیغمبروں کی استہزاء کرنا، ان کا مذاق اڑانا اللہ کے عذاب کا سبب ٹھہرتا ہے۔ تقسیم اس صورت کی، یہ صورت تقسیم ہے 4 حصوں میں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 58 تک ہے، 58 تک، اور اس پہلے حصے میں عذاب کا پہلا سبب جو شرک مستمرہ ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس پر مثال بیان کی جاتی ہے بنی اسرائیل کی، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، انہوں نے 2 دفعہ شرک کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بخت نصر ایک کافر بادشاہ کے ہاتھوں تباہ کر دیا۔ اس کا بیان ہوتا ہے پہلے حصے میں، مثال ان کی ذکر ہوتی ہے شرک پر تباہی کی۔
دوسرا حصہ آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 75 تک ہے، اور اس میں دوسرا سبب بیان کیا جاتا ہے ہتک لشاعر اللہ سبب لنزول العذاب، اور اس پر مثال پیش کی جاتی ہے سمودیوں کی، جنہوں نے شاعر اللہ کی اونٹنی کی بےزتی کی تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ تیسرا سبق ہے، تیسرا حصہ آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 100 تک ہے، 76 سے لے کر 100 تک، اور اس میں تیسرا سبب عذاب کا بیان کیا جاتا ہے جو ہے اخراج الرسول سبب لنزول العذاب، اور اس پر مثال بیان کی جاتی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جب مکے والوں نے ان کو نکالا تو اللہ نے پھر مکے والوں کو جل تباہ کیا۔ اور چوتھا حصہ 101 سے آخر تک ہے، اور اس حصے میں چوتھا سبب عذاب کا بیان کیا جاتا ہے استہزاء بالرسول سبب لنزول العذاب، پیغمبروں کا مذاق اڑانا اللہ کے عذاب کا سبب ٹھہرتا ہے، اور اس پر مثال بیان کی جاتی ہے بنی اسرائیل کی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اس پر موسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی جاتی ہے کہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کیا تو تب اللہ نے فرعونیوں کو تباہ کر دیا۔ تو مقصد اس صورت کا بیان ان 4 امور کا مرتکب جن میں سے ایک ایک کا مستحق ٹھہرتا ہے عذاب کا، ان میں سے ایک بھی کوئی کرے تو وہ عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ شرک مستمرہ، ہتک لشاعر اللہ، استہزاء بالرسول، اخراج الرسول، استہزاء بالرسول۔ آپ لوگ کو اکثر لکھنا نہیں آتا اور میں بھی بھول جاتی ہوں کہ یہ مقصد کم از کم آپ کو گروپ میں لکھا ہوا سینڈ کر دیا کروں۔ آج جب ٹیسٹ چیک کر رہی تھی سورہ یوسف کا بھی، اس میں بھی کچھ غلطیاں تھی، باقی اچھا کیا تھا لیکن الفاظ کچھ غلطیاں تھی، تو میں نے کہا یہ بھی میں گروپ میں سینڈ کروں گی، لیکن وقت جو ہے تو بالکل بھی نہیں بچتا کہ میں کچھ ایکسٹرا بھی کر سکوں۔ بہت مشکل سے کھینچ تان کر پورا کر رہے سارا کچھ، اللہ رضی کریم کی طرف سے توفیق بھی اللہ کی اور ہمت بھی اللہ نے دی، الحمدللہ۔ اب ترجمہ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سب سے پہلی آیت میں دعویٰ ذکر کیا جاتا ہے توحید کا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جو لے کر گیا اپنے بندے کو، لیلن، رات کے کچھ حصے میں، لیلن لام کے اوپر تنوین تقلیل کے لیے ہے، کمی کے لیے، یعنی کچھ ہی حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اسرا ویسے بھی رات کے وقت لے جانے کو بولا جاتا ہے، لیکن لیلہ مزید تاکید کے لیے آیا کہ کچھ حصہ تھا رات کا۔ اسرا تو رات کے وقت سفر لے جانے کو بولا جاتا ہے، سفر کو بولا جاتا ہے، لیکن لیلن مزید آیا کہ پوری رات نہیں بلکہ رات کا کچھ ہی حصہ تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی وہ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اسرا اس سفر کو بولتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لے کر گئے تھے مسجد حرام سے بیت المقدس تک رات کے وقت، اس کو اسرا کہتے ہیں، اسرا یا اسرا۔ اور پھر مسجد اقصی سے بیت المقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانوں کے سفر کو اور وہاں سے واپس آنے کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہاں پر پہلی ہی آیت میں اسراء کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، لیکن اسراء کے بعد ہی، اسراء کے ساتھ ہی معراج کا واقعہ بھی ساتھ ہی ہے، تعلق ہے اس کا۔ لہٰذا میرے اساتذہ کرام وہ یہاں پر
معراج کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، نہ تو انداز ویسا ہے، نہ بیان ویسا ہے، انداز بیان، نہ عمل، نہ تقوی، اور نہ زبان اپنی ہے، مادری زبان نہیں ہے نا، مشکل ہو جاتی ہے ذرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ربی کریم نے آسمانوں کی سیر کرائی تھی۔ کب کرائی تھی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، کسی نے 7ویں سال لکھا ہے نبوت کا، کسی نے 9ویں سال لکھا ہے، کسی نے 11واں سال لکھا ہے۔ زیادہ مضبوط قول 11ویں سال کی ہیں، یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11ویں سال نبوت کے گئے تھے معراج پر، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تب وفات کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معراج کا واقعہ پیش آیا تھا۔ نمبر 1 یہ 11ویں سال تھا، مضبوط قول۔ نمبر 2 کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی طور گئے تھے یا جسمانی طور گئے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طور پر گئے تھے، روحانی طور پر تو کوئی معجزہ ہی نہ ہوا، اور وہ کسی بھی انسان کے ساتھ روحانی طور پر ایسا پیش آ سکتا ہے کہ وہ خواب میں آسمانوں میں جائے، خواب میں مسجد اقصی جائے، خواب میں کہیں پر بھی چلا جائے۔ اس دن میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں خود خواب میں مسجد اقصی گئی تھی، تو ایسے تو ہو سکتا ہے نا، بندہ خواب میں تو ہر جگہ پر جا سکتا ہے جہاں پر اس نے سوچا بھی نہ ہو، لیکن یہ جسمانی طور پر تھا۔ آپ دیکھیے بعبدہ ہی، عبد میں اشارہ کس چیز کی طرف ہوتا ہے؟ روح اور بدن دونوں کی طرف ہوتا ہے۔ عبد کہاں جاتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طور پر گئے تھے، اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ روحانی طور پر یہ کوئی معجزہ ثابت نہیں ہوتا، اور اس کی جو اصل وہ روح ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی تھا جسمانی طور پر، روح اور جسم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گئے تھے۔ پہلے مسجد حرام گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گئے تھے نماز پڑھنے یا وضو بنانے، جو بھی کرنے گئے تھے، رات کا وقت تھا، تو وہاں سے جبرائیل امین علیہ السلام، اور یہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میہانی کے گھر تھے۔ میہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بہن ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا کی وفات کے بعد 8 سال کی عمر سے پھر اپنے تایا ہے یا چچا ہے حضرت ابو طالب صاحب کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، تو بہن بھائی تھے آپس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میہانی کے گھر گئے، اپنی بہن کے گھر، تو یہیں پر ان کی رات بھی آ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت اللہ گئے تو وہاں پر نفل وغیرہ ادا کرنے کے لیے یہاں سے جبرائیل امین آپ کو براق کے ذریعے بیت المقدس لے کر گئے تھے۔ براق گھوڑے سے چھوٹا جانور ہے اور گدے سے بڑا ہے، بڑا تیز رفتار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر گئے، جی جی درد کو ماں درد کم لگی ہے، مسئلہ سپورٹ وہ بھی کرنا صحیح ہے، صحیح صحیح ہے، صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی جب گئے تو وہاں سے ان کو پھر لفٹ کے ذریعے آسمانوں تک لے جایا گیا۔ معراج عروج سے ہے، عروج بلندی کو کہتے ہیں، اوپر جانے کو کہتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام ان کو لے کر گئے۔ اب کیسے لے کر گئے، کس طرح کی لفٹ تھی؟ دیکھیے اللہ ربی کریم کو علم ہے کہ جیسے اللہ ربی کریم لے کر گئے، آسمانوں تک اٹھا کر لے کر گئے جبرائیل امین ان کو۔ آج کل اس انسانیت کے اور اس سائنسی دور میں آپ دیکھیے تو
انہوں نے سینکڑوں وہ چھتیں بنائی ہوتی ہے، فلور بنائے ہوتے اور وہاں تک ہے کہ بالکل بندہ سیکنڈ میں اوپر پہنچ جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی چھت تک، جو بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں، یہ برج خلیفہ اور یہ مکہ ٹاور، اس طرح بڑے بڑے جو ٹاورز ہوتے ہیں. تو اللہ نبی کریم کے لیے یہ ان کو ذہن اللہ نے دیا، کل اللہ نے دی ان لوگوں کو، سائنسدانوں کو، سب کو. اللہ نبی کریم کے لیے کچھ بھی ممکن ناممکن ہے، یہ الفاظ ہے ہی نہیں. اللہ کے لیے اللہ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کے لیے کن فیکون ہے، سارے کام ارادہ کرتے ہیں اور وہ ہو جاتے ہیں. جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. پہلے آسمان پر جب پہنچے ہیں، دروازہ بجایا ہے آسمان کا جبرائیل امین نے، کیونکہ آسمان کے دروازے ہیں، ابواب السماء آتا ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ. دروازہ بجایا، ثابت یہ ہوتا ہے کہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہوتے. اندر سے پوچھا گیا کون؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں. اندر سے فرشتے نے پوچھا اکیلے ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میرے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جب پہلے آسمان میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر آدم علیہ السلام کو دیکھا. پہلے ہی آسمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ اذا نظر الی یمینہ، کہ جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں فضحکا، تو خوش ہو جاتے ہیں. وَإِذَا نَظَرَ إِلَى شِمَالِهِ، اور وہ جب اپنے بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں. تو مطلب اس میں مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے، مطلب کہ دائیں طرف ان کے جنتی بچے تھے اور بائیں طرف ان کے جہنمی بچے تھے، کیونکہ سب تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ماں باپ اپنی اولاد پر خفا ضرور ہوتے ہیں. بے دین ہو جائے، مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، ماں باپ کی تو وہ اولاد ہوتی ہے، خفا تو ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو اس سے یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ کافر تو آسمانوں میں ہے نہیں، ان کے اعمال کے لیے، ان کی روحوں کے لیے تو آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جاتے. سورہ اعراف میں اگر آپ کو یاد ہو آیت نمبر 40 میں ہم نے اس پر کافی بیان کیا. اللہ نبی کریم نے وہاں پر فرمایا تھا ان کے روحوں کے لیے جو اللہ کی کتاب سے انکار کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی جو لوگ تکذیب کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے، ان کی روحوں کے لیے یا ان کے اعمال کے لیے لا تفتح لهم ابواب السماء، ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. تو وہ تو آسمان میں جاتے ہی نہیں ہے جو جہنمی ہے. تو اسی وجہ سے مفسرین یہاں پر لکھتے ہیں کہ یمین اور شمال سے مراد اوپر اور نیچے، فوق اور تحت ہے، کہ جب وہ اوپر دیکھتے ہیں یعنی اپنے بچوں کو علیین میں دیکھتے تو آدم بابا خوش ہو جاتے ہیں، اور جب اپنے بچوں کو سجین میں دیکھتے تو آدم بابا خفا ہو جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دوسرے آسمان میں بہت پیارے انسان حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے، بہت پیارے انسان تھے، بہت خوبصورت انسان. ان کے ساتھ میں نے دعا سلام کی. پھر تیسرے آسمان میں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. پھر چوتھے آسمان میں ادریس علیہ السلام سے ملے. پانچویں آسمان میں ہارون علیہ السلام سے ملے، اور میں نے ان کو دیکھا کہ ان کی آدھی داڑھی سفید تھی اور آدھی داڑھی ان کی کالی تھی. چھٹے آسمان میں پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے جسم پر اتنے کثیر تعداد میں بال تھے، اور ان کے اس پر سینے پر، ان کے سینے پر اتنے وہ گھنے بال تھے، اور ان کی کمر پر، پیٹھ پر، کہ اگر وہ دو قمیصیں پہنتے تو اس میں سے بھی وہ بال نکلتے، ایسے لگتا کہ اس میں سے بھی یہ بال نکل آتے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساتویں آسمان میں نے ابراہیم بابا کو دیکھا علیہ السلام کو. ابراہیم بابا
انہوں نے بیت المعمور سے ٹیک لگا رکھی تھی. بیت المعمور بیت اللہ کی سیدھ میں بالکل اوپر فرشتوں کے لیے اللہ کا گھر ہے، جس سے 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں اور قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آتی. کتنی اللہ کی مخلوق کے پاس فرشتے. یہ تو انسان ہے کہ 10 بار بھی جاتے ہیں، 5 بار بھی جاتے ہیں، 6 بار بھی جاتے ہیں. خوش نصیبی ہے ہماری، کوئی ایک بار بھی نہیں جا پاتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے بیت المعمور سے ٹیک لگا رکھی تھی، اور میں نے ان کے گرد وہ گدلے کپڑوں والے مطلب لوگ بھی دیکھے اور سفید کپڑے والے لوگ بھی دیکھے. ایک وہ جن کے کپڑے بالکل سفید تھے، ایک وہ جن کے کپڑے سفید تھوڑے وہ گورے رنگ کے اس طرح جو ہوتے ہیں نا، اس رنگ کے کپڑے انہوں نے پہنے تھے. سفید کپڑوں سے مراد وہ صاف ستھرے لوگ تھے جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا یا بخشے گئے تھے، ان کے گناہ سارے بخشے گئے تھے. تو پھر ہم بیت المعمور کے اندر گئے اور یہ سفید کپڑوں والے بھی بیت المعمور کے اندر داخل ہو گئے. یہ صاف لوگ تھے، بے گناہ لوگ تھے. ان سے بھی ملاقات ہوئی. فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کے لیے جمع تھے. سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے بیری کا، بہت گھنا درخت ہے، بہت طویل درخت ہے کہ پتہ نہیں گھوڑے پر مسافر جب اس کو درمیانے یا تیز رفتار پر سفر کرے تو وہ سفر ختم ہی پتہ نہیں کتنے سالوں میں نہیں ہوتا. حدیث ہے ایسی. بہت بڑا درخت ہے. اس کی بیریا جو بیری ہے وہ بھی بہت بڑی بڑی اور میٹھی میٹھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے فرشتے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درخت بیری کا پورے کا پورا ڈھک چکا تھا، اور مرحبا مرحبا کے نعرے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے. سور میں لے کر آئے. کتنے خوش نصیب تھے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے کہ اللہ کا محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ وہ تشریف لا رہے ہیں. ذرا ہم بھی تو دیکھیں کیسا ہے اللہ کا محبوب. سارے جمائیں سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. سورہ نجم میں اس کا بیان انشاءاللہ آئے گا. عند سدرۃ المنتہا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سے باتیں ہوئی، بالکل ہوئی. آگے جبرائیل امین ان کے ساتھ نہیں گئے کہ آگے ہمیں اجازت نہیں، ہم نہیں جا سکتے. اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہوئی، کلام ہوا دو محبوبوں کے درمیان. خوبصورت منظر، خوبصورت تصور. سوچیے ذرا، اگر کوئی کہے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے اللہ سے کلام کرنا، تو وہ ان کا دنیاوی معجزہ ہے. مطلب انہوں نے اللہ سے کلام دنیاوی زمین پر کیا تھا، اللہ سے باتیں کی تھی بار بار. دنیا میں کسی نے، کیونکہ ایک پیغمبر کا معجزہ دوسرے پیغمبر کا ہوتا ہی نہیں. دنیا میں کسی نے اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ایسی باتیں نہیں کی. مطلب ایک تو وحی کے ذریعے ہوتی ہے نا، وہ موسیٰ علیہ السلام نے کی اور بار بار کی ہے کوئی دور پہ جا کر. ہم دور سے کرتے ہیں دیدار صنم کا، موسیٰ کی طرح دور پہ جایا نہیں کرتے. موسیٰ کی طرح کون دور پہ جا سکتا ہے؟ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے باتیں اوپر کی ہے، آسمانوں میں کی ہے. تو باتیں ہوئی اللہ سے. اللہ نبی کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں دے دی کہ تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی. اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹ آئے. پھر ان کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. وہ تو موجود تھے نیچے غالباً کے چھٹے آسمان میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے 50 نمازیں ملی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 50 نمازیں ملی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ سے کہو یہ تو بڑی زیادہ ہیں، کم کر دو، تیری امت یہ نہیں پڑھ سکے گی 50 نمازیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر احسان تھا. اچھا 50 نمازیں پڑھ سکتے تھے ہم، 5 نہیں پڑھ سکتے مسلمان، 5. موسیٰ علیہ السلام کی بھی قربان ہے. تمام پیغمبروں کے ہر ایک اپنا مقام، اپنا درجہ، ہمارے دل میں اپنی اپنی جگہ ہے ہر ایک پیغمبر کی. مجھے موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے عجیب قسم کی انسیت ہے اور وہ کیا کہتے لگاؤ ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اللہ سے کہو کہ نمازیں زیادہ ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے، میری امت نہیں پڑھ سکے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے
اور اللہ سے کہا کہ یہ نمازیں زیادہ ہیں اور میری امت یہ نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، تو لہٰذا ان کو کم کر دیا جائے، اگر آپ کم کرے تو۔ اللہ نے کہا چلو صحیح ہے، 10 ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے کیسے اللہ نے حکم دیا ویسے آئے، محبوب تھے، اللہ کے کیا تھے، محبوب تھے ہیں اور رہیں گے، کوئی چو چرامی، اور جو اللہ نے کہا وہی سر تسلیم ہم کر دی اور آ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی ہو گئی نمازیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا جاؤ اللہ سے کہو کہ یہ زیادہ ہے اور تیری امت یہ 10 بھی نہیں پڑھ سکے گی، اس کو کم کر کے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر چلے گئے قربان جو اپنے پیغمبر کے، پھر گئے کہ اللہ یہ نمازیں 10 بھی زیادہ ہے اور یہ میری امت نہیں پڑھ سکے گی، تو یہ کم کر دیجیے۔ اللہ نے کہا نمازیں 5 ہو گئی، جاؤ۔ جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کتنی ہو گئی نمازیں؟ فرمایا 5 ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ یہ 5 بھی زیادہ ہے، اللہ سے کہو کہ یہ کم کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب مجھے اور شرم آتی ہے بار بار جا کر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پھر نہیں جاتا۔ لیکن اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ میں نے تمہاری یہ 5 نمازیں بنی اسرائیل کے 50 کے برابر کر دی ہے، تمہاری امت کی 5 نمازیں بنی اسرائیل کی 50 نمازوں کے برابر ہے درجے اور ثواب میں۔ کاش کہ امت مسلمہ پڑھے ان کو، 5 بھی نہیں پڑھتی، نہ نہیں پڑھتی، بہت کم لوگ پڑھتے ہیں 5 سے 5 نمازیں، مرد تو بہت ہی کم پڑھتے ہیں، لڑکے خاص کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے نمازیں لے کر، اور ساتھ میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی آ گئے تھے۔ وہ کیا کہتے کیک آف کرنے، خدا سے کہنے، تمام انبیاء ان کے ساتھ آئے بیت المقدس، اور وہاں پر پھر ان کی امامتی کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح آپ کا لقب امام الانبیاء سید الانبیاء بھی کہہ رہا کہ آپ نے ان کی امامتی کروائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو ہے تو نوافل ہوں گے، اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی تھے وہ تو سارے وفات تھے، انہوں نے بطور تبرک یہ پڑھی ہوگی یہ 2 رکعت 4 رکعت جتنی بھی تھی، لیکن یہ امامتی واپسی میں کروائی تھی، کیونکہ بات کہتے ہیں جب جا رہے تب کروائی تھی، تب تبھی نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مطلب اوپر پھر پوچھ رہے تھے یہ کون یہ کون یہ کون یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کون ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر پہچان ہو چکی تھی اگر پہلے سے ملے ہوتے ہیں۔ بعد میں وہ آئے تھے اور بعد میں ملاقات، اور بعد میں مطلب نماز پڑھائی تھے، پھر وہ چلے گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے بستر تک، اپنے گھر تک لایا گیا تھا۔ اب یہاں پر چند باتیں کرتے ہیں۔ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ باتیں تو کی ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ دیکھنے میں دونوں طرف اچھے اچھے علماء کرام ہیں جن کا اختلاف ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ دیکھا ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا۔ یہ اختلاف کیوں بنا؟ چونکہ عربی میں زبر زیر پیش شد مد یہ چیزیں تو نہیں ہوتی، ان کو تو خود پتہ ہے کہ اپنی زبان کیسے ہم نے پڑھنی ہے۔ یہ تو ہم عجمیوں کے لیے قرآن پر زبر زیر لگائے گئے ہیں، ہم اپنی اردو زبان پر تو زبر زیر پیش نہیں لگاتے، نہ شد مد کچھ بھی نہیں لگاتے ہیں۔ ہمیں سمجھ آ جاتی کہ اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو نے پڑھنا ہے، اس کو میں پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو کا پڑھنا ہے، اس کو زندگی پڑھنا ہے، اس کو یہ چیز پڑھنا ہے، تو ہمیں پتہ ہے، اس طرح ان کو بھی اپنی زبان کو پتہ ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نور، پھر عربی میں انا اور انا ایک جیسا لکھا جاتا ہے بغیر شد مد اور زبر زیر کے، یعنی الف نون یہ نی، یہ انی کے لیے بھی لکھا جاتا ہے اگر اس کے نیچے زیر ہو جائے، اوپر شد ہو جائے اور جزم ہو جائے نون پر یا پر، انی، تو یہ انی بھی آتا ہے، اور یہ انا بھی آتا ہے، الف پر زبر ہو جائے، نون پر مد اور شد ہو جائے تشدید، تو یہ انا بھی لکھا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو اس شیپ میں لکھا ہوتا ہے۔ تو بعض علماء کرام اب اس سے انی لیتے ہیں اور بعض انا لیتے ہیں، تو اس سے معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ قرآن کا ایک زبر زیر پیش بعض حروف ایسے تھے کہ آپ چینج کرتے تو معنی بھی چینج ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نور
اگر انی آ جائے اللہ نور انی اراہ، اللہ نور ہے اور بے شک میں نے اللہ کو دیکھا، یہ معنی ہو گئی۔ دوسری معنی انا ہو جائے اللہ نور انا اراہ، اللہ نور ہے، میں کیسے اللہ کو دیکھتا، کیسے؟ سوالیہ ہے یہ، میں کیسے دیکھ سکتا تھا اللہ کو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے من زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأى ربہ فقد عزم علی اللہ فریا، جس کا یہ گمان ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا۔ اب اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریبی ساتھی تھی نا، مطلب بیوی تھی، بیوی کے ساتھ تو بندے کا زیادہ قریبی ریلیشن ہوتا ہے، اور پھر محبوبہ بھی تھی، عالمہ بھی تھی، لیکن پھر بھی میرے اساتذہ کرام فرماتے اللہ ربی کریم ان کو شاد اور آباد رکھے، میں قربان جو اپنے اساتذہ کے کہ ہم اس میں پھر بھی توقف کرتے ہیں۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے ایمانیات ہے کہ اس سے آپ لوگ جو ہے تو پوچھا جائے گا کہ بتاؤ دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا، نہیں دیکھا تھا کہ دیکھا تھا، ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر کوئی عذاب آ جائے یا اس پر کوئی سزا ملے، بس ایسا مسئلہ ہے کہ ہم اس پہ توقف کریں گے، دیکھا نہیں دیکھا، ہم اس میں کوئی ایک کی طرف نہیں ہوں گے۔ مسائل لباس ایسے ہوتے ہیں جس میں توقف کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دونوں طرف حق پر علماء ہیں، اور اس میں لا یعنی مسائل کو چھیڑنا اور اس میں اختلاف اور بحث و باتیں کرنا کہ ہم ایک کو غلط کے دوسرے کو صحیح کہیں، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ دوسری بات اب ہم یہ کرتے ہیں، دوسری بات نہیں بلکہ کئی باتیں ہو گئی، وقت بھی ختم ہونے والا ہے، یہ ذرا ایسے ڈیٹیل کے ساتھ میں ذرا آہستہ آہستہ ہی بیان کروں کہ آپ لوگ لکھو گے اور سمجھو گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھا تھا تو یا ان کی روحیں دیکھی تھی یا ان کے اجسام دیکھے تھے، بدن دیکھے تھے، تو اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ وہ انبیاء کرام کی روحیں کی، کیونکہ جو اجسام ہیں، جو بدن ہے، جو اجسام ہیں، جو بدن ہے، وہ قبروں میں تھے، اور قیامت سے پہلے قبر میں سے کوئی بھی نہیں نکلے گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر سے مبعوث نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انا سید اولاد آدم، کہ میں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا قیامت کے دن۔ صحیح مسلم شریف اور ترمذی کی حدیث ہے۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور میں پہلا ہوں کہ جس کا قبر میں سے نکلے گا یا مبعوث ہوگا، قبر میں سے سب سے پہلے میں نکلوں گا، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول ہوگی وہ کون ہے؟ وہ بھی میں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو لہٰذا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تو وفات بھی نہیں ہوئے تھے، پھر قیامت بھی نہیں آئی، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ یہ بھی نہیں ہوا، تو انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام وہ اپنے قبروں سے نہیں نکل سکتے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن نکلیں گے نہیں، باہر آئیں گے نہیں۔ تو یہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں تھی، اور ان کو اللہ نبی کریم نے مثالی اجسام دے رکھی تھی۔ دو مقامات ہیں، ایک سجین ہے جس میں گنہگار لوگوں کی روحیں جاتی ہے، بدکار، فاسق، انتہائی گنہگار کافر لوگوں کی، اور ایک علیین ہے آسمانوں میں جس میں مسلمان نیک پاکیزہ لوگوں کی روحیں جاتی ہیں۔ تو جہاں مسلمان ہوتے ہیں تو وہ ان کی روحیں ہوتی ہے، وہاں پر اس کو کچھ نام دیا جاتا ہے ان کو بھی، مسلمانوں کی روحیں وہ عام میرے خیال سے کہ پرندوں کی صورت میں ہوتی ہے، اور کچھ اور جن کو نام دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو شہداء ہے ان کو اللہ نے سبز پرندوں کی
شکلیں دے رکھی ہوتی ہے، سارا دن یہ جنت کے باغات میں سے میووں میں سے کھاتے رہتے ہیں، تک کر آ کر اللہ کے عرش کے نیچے پھر یہ آرام کرتے ہیں۔ اور جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں تو ان کی مثالی اجسام اللہ ربی کریم نے ان کو وہاں پر دی ہے مشک اور عنبر کی، مطلب ان کی اپنی شکلیں وہاں پر ان کے ساتھ موجود ہیں، مثالی اجسام۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا درجہ بہت اونچا ہے تو ان کے اجسام وہاں پر مثالی ہے مشک اور عنبر کی۔ تو جب قیامت قائم ہوگی تو پھر انبیاء کرام کے جو اجسام ہے، کیونکہ ان کو تو مٹی نہیں کھاتی، کیونکہ حدیث ضعیف بھی ہے لیکن متواتر ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث متواتر ہونے کی وجہ سے مضبوط ہو جاتی ہے کہ انبیاء کرام ان کی جو وہ ہے اجسام ہے، اس کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو زمین نہ کھائے۔ اب ایک اور بات، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اجسام تھے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے معراج پر تو رستے میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان میں گئے تو وہ وہاں پر بھی موجود تھے۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام اتنا جلدی پھر قبر سے نکل کر آپ علیہ السلام سے پہلے چھٹے آسمان میں پہنچ گئے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی کہ موت کے بعد تو عمل ہوتے ہی نہیں ہے، عمل تو زندگی تک ہے۔ اذا مات ابن آدم ان کا تعامل الا ثلاث، جب ابن آدم مرتا ہے، ابن آدم میں سب لوگ آ جاتے ہیں، جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس کے عمل منقطع ہو جاتے، ختم ہو جاتے، الا ثلاث، مگر 3 چیزیں رہ جاتی۔ چلو اس کی تفصیل نہیں جاتی کہ 3 چیزیں کیا ہے، صحیح؟ نیک اولاد ہے، صدقہ جاریہ ہے، علم وغیرہ، علم نافع ہے جو اس نے چھوڑا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیوں نماز پڑھ رہے تھے؟ تو دراصل موسیٰ کہتے ہیں انبیاء جو ہے تو قبروں میں حیات ہوتے، یہاں سے مقتدین دلیل پکڑتے ہیں۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام پھر اوپر ان کی روح کیا کر رہی تھی؟ روح میں نیچے ہی ہونی تھی نا، پھر جو کہتے کہ وہ حیات تھے تو روح پھر نیچے ہونی تھی، پھر اوپر موسیٰ علیہ السلام کی روح کیوں تھی؟ جب اپنے قبروں میں حیات ہے تو روح اوپر کیوں تھی؟ پھر نہیں، دراصل جو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو یہ ان کا عمل متشکل ہو گیا تھا، ان کا عمل کیا ہو گیا تھا؟ متشکل ہو گیا تھا۔ ایسی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر سے گزر رہے تھے، وہاں سے سورۃ ملک کی آواز آ رہی تھی۔ تو عمل تو قبر میں ہے ہی نہیں نا، اگر عمل قبر میں ہے تو لوگ یہ پھر اس کے پیچھے وہ فدیہ کیوں دیتے ہیں، اس کے نمازوں کا، روزوں کا جو سے چھوٹ گئے ہوتے ہیں؟ تو بس وہ قبر میں اپنے عمل پورے کر لے گا نا۔ اگر نماز ہے، تلاوت ہے، بندہ ادھر کر سکتا ہے، فدیہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ادھر پورے کر لے گا، لمبی زندگی ہے، قیامت تک بچے خوب زیادہ نوافل بھی پڑھ لے گا۔ نہیں، تو یہ سورۃ ملک کا مراد، اس سے مراد کیا ہے؟ سورۃ ملک سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی اس آدمی کا عمل متشکل ہو گیا تھا کہ وہ زندگی میں سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا، تو وہی سورۃ ملک اس کے قبر میں آ کر اسی کی آواز آیا کرتی تھی۔ ویسے موت کے بعد اعمال ختم ہو جاتے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ کو یاد ہوگا کون سی سورت کے آخر میں آئی تھی؟ سورۃ الحجر کے آخر میں یہ آیت تھی۔ بلکہ پیغمبر فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سورہ مریم میں انشاءاللہ آئے گا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں زکوٰۃ اور نماز ادا کروں گا۔ تو پیغمبر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت تمہاری بھی موت تک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے کہا کہ موت تک میں نے عبادت کرنی ہے۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ دراصل موسیٰ علیہ السلام کا عمل قبر میں متشکل ہو گیا تھا، اس کو ایک شکل مل گئی تھی، ان کے عمل کو، نماز پڑھنے کے عمل کو ان کو ایک شکل مل گئی تھی۔ تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اوپر جو تھے انبیاء کرام کے مثالی اجسام یعنی روحیں ملی تھی، اور نیچے قبر میں انبیاء کرام کے اپنے اجسام جو ہے تو وہ موجود ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر معراج میں کچھ اور بھی دیکھا۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پاخانے کی جگہ سے اور منہ سے دھواں نکل رہا تھا، آگ نکل رہی تھی، آگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض عورتوں کو دیکھا جو اپنے پستانوں سے لٹکی ہوئی تھی،
اور ان کے اوپر اور نیچے سے دھواں نکل رہا تھا. تو جب پوچھا گیا، ان کے نیچے سے دھوئیں نکل رہے تھے، جب پوچھا گیا کہ یہ کون عورتیں ہیں، تو فرمایا کہ یہ زناکار عورتیں ہیں جو غلط کام کرتی تھی، بدکاریاں کرتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون کے دریا میں نہاتے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھا، خون کے تالاب میں. تو فرمایا، پوچھا یہ کون ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ سودی لوگ ہیں. اسی طرح جو باتیں رہ گئی ہیں تو وہ پھر کر لیں گے. بعض لوگ اسی طرح پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ سارا کچھ دیکھا واپس آ گئے. اپنے بستر کو جب دیکھا تو وہ ویسے ہی گرم تھا. علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے کہ گرم میں چھوڑ کر گیا تھا. مطلب یہ سارا فلک جھپکتے ہوا تھا، وقت کے کچھ ہی حصے میں ہوا تھا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. آپ دیکھیے، اللہ کے لیے کبھی اللہ معجزے ہمیں دکھاتا ہے نا، کل سے آج تک دیکھیے، بلکہ کئی دن سے ہر جگہ موسم پیارا ہے، لیکن ہم تو یہاں رہتے تو ہمیں پتہ ہے. تو ایسے موسم ایسے سردی ماشاء اللہ سے کہ مارچ میں گرمی آ گئی تھی، سخت گرمی جون جولائی والے. اور جون کا جو سب سے گرم ترین دن تھے، لمبا ترین دن بھی اور گرم ترین دن بھی کل کا تھا. ایسے سر تک بندہ کہے کہ اب میں گرم کپڑے پہنوں کہ کیا کروں. آج بھی سارا دن پنکھے نہیں لگائے، بالکل رات کو بجلی جا رہی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. نہ پسینہ نہ پیاس. کل سے میں نے پانی نہیں پیا تو مجھے غصہ بھی آ رہا ہے کہ بس پیاس لگے گی تو ہم پانی پیئیں گے. بالکل پانی نہیں. میں نے کہا یہ پانی کیوں نہیں پی رہی، صحت کے لیے تو ضروری ہوتا ہے. تو اب جب اللہ نبی کریم کچھ معجزے ہمیں دکھاتا ہے اس دور میں بھی، اس وقت میں بھی، تو بندے کے دل سے نکلتا ہے سبحان اللہ. یہ اللہ جون کی تپتی دوپہر جو مشہور ہے گرمی کے لیے، کہانیوں میں بھی، قصوں میں بھی، ناول میں بھی، ہر چیز کے لیے. پھر پاکستان کی جون کی، اور خاص کر جو علاقے گرم ہے دونوں علاقوں میں، وہ اللہ نے اسے ٹھنڈی کر دی. سردی آ گئی، بالکل سردی والی جو ٹھنڈ ہوتی ہے. بارشیں تو ویسے ہر وقت ہوتی ہے گرمیوں میں، لیکن سردی والی تو ایسے مکمل وہ بارش کی سردی والی، جیسے سردی میں مکمل لگاتار بارش ہے. گرمیوں کی بارش تو بس گھنٹہ ہوتی ہے یا آدھا گھنٹہ. اور یہاں پر تو کل صبح سے جو شروع تھی آج 10 بجے تک وہ لگی تھی، اور آج 10 بجے وہ رکی ہے کہیں جا کر. موسم اب بھی الحمدللہ ٹھنڈ ہے. تو اللہ نبی کریم تو معجزے دکھاتے ہیں کبھی کبھی خبر ہمیں اس دنیا میں بھی، اب بھی ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں. تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، یاد رکھیے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو کچھ وقت میں اللہ لے کر گئے، واپس بھی آ گئے. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رات کے واقعات بتائے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ لوگوں کو یہ باتیں نہ بتائیے گا، کیونکہ کافر ہے تو وہ پھر مذاق نہ اڑا دے. وہ کہیں گے کہ اب یہ دیکھو ذرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو بیان کروں گا. کیونکہ یاد رکھیے پیغمبروں کے ساتھ معجزہ ہوتا ہی اس لیے کہ اس سے ان کا وہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر ہے. آپ لوگ جو ماننے والے، جو لوگ یقین کرنے والے، وہ بغیر معجزے کی بھی مانتے ہیں، لیکن کافروں کے لیے بتانے کے لیے پیغمبر کی حقانیت کی ایک دلیل ہوتی ہے. تو معجزہ پیغمبروں پر دکھانا لازم ہوتا ہے کہ وہ ضرور دکھائیں گے، فرض ہوتا ہے. جبکہ کرامت اولیاء کی ہوتی ہے، اولیاء پر کرامت چھپانا لازم ہوتا ہے. ان کے ساتھ کبھی کبھی خرق عادت، مطلب عادت سے ہٹ کر کوئی کام ان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا، تو اس کو چھپائیں گے لازمی طور پر. کیونکہ اولیاء پر لازم نہیں، وہ کوئی نئی دین نئی شریعت نہیں لے کر آئے ہوتے، نیا دین یا نئی شریعت. انبیاء تو نیا دین نئی شریعت نئی بات لے کر آئے ہوتے ہیں، تو لازم ہے کہ وہ معجزہ دکھائے، کوئی ایسے کام کے لوگ کہیں کہ ہاں واقعی یہ پیغمبر اللہ کی طرف ان کے ساتھ نہیں ہوا. جبکہ ولی تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین ہی آگے چلاتے ہیں، قرآن اور سنت صحابہ کرام کی باتیں سارا آگے چلاتے ہیں. تو ان پر لازم ہے کہ اپنی کرامتیں چھپائے، کیونکہ اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. لوگ ان کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ کر کبھی کبھی ان کو اچانک سے کچھ ایسے بھی دکھائے جاتے ہیں، غیب کی خبریں ان کے خواب میں بھی آ جاتی ہے، کچھ ایسا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ آ جاتے ہیں، لیکن ان کو مشہور نہیں کرتے. بعض لوگ کہتے ہیں فلاں عالم نے خواب دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہے. میں نے کہا یہ پھر عالم ایسے بتاتا کیوں ہے جو غیب کی خبریں جس کو مل رہی ہے؟ کرامتیں نہیں بتانی چاہیے. بلکہ ولی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں، نہیں ہوتا اس کو پتہ، کبھی بھی نہیں ہوتا. اس کو بس صرف یہ کہ تھوڑا سا یقین دلانے کے لیے اس کو کبھی کبھی لوگ اتنا تنگ کرتے ہیں نا کہ تم غلط ہو، تم غلط ہو، تم غلط. اس کو تیز کیا جاتا ہے، اس کو بڑا وہ کیا جاتا ہے کہ تم غلط ہو، غلط. اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. تو وہ بھی کبھی کبھی فکر میں لگ جاتے کہ ایسے نہ واقعی میں گمراہ نہ ہوں، واقعی میں غلط راستے پر نہ ہوں. تو اللہ ایسے لوگوں کو ضرور ایک خواب دکھاتا ہے یا کچھ ایسا دکھاتا ہے کہ ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہم حق راستے پر ہیں. آپ میں سے بھی قرآن والے میں بھی ایسے خواب ضرور دیکھے ہوں گے، کبھی وہ بیت اللہ میں، کبھی وہ قرآن پڑھ رہی ہے، کبھی وہ کچھ ایسا اور کر رہی ہے جس سے ان کو یقین ہو جاتا ہے نا، جس سے ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ حق پر ہیں. تو ایسے ٹھیک ہے. اور پھر یہ خواب کی صورت میں ہوتا ہے، ایسے خواب یا ایسے کچھ اور بھی ہوتا ہے اولیاء کرام کے ساتھ جو وہ کسی کو نہ بتائے.
ان پر نہ بتانا لازم ہوتا ہے، کیونکہ کرامت کو چھپانا لازم ہوتا ہے. کسی کو بتائیں کہ میں ولی ہوں اللہ کا، ولی کبھی آپ کو نہیں بتایا کہ میں اللہ کا ولی. پتہ نہیں یہ پیروں نے جو بورڈ لگا رکھے ہوتے فلانا پیر اور فلانا سرتاج الاولیاء فلانا فلانا فلانا، تو انہوں نے کیوں خود بتایا ہوتا ہے کہ ہم ولی ہیں یا وہ کہتے تو دوست ہم کہتے سارے قرآن والے اللہ کے دوست ہیں، ہم عام بات کرتے ہیں. لیکن یہ آپ سے میں کہوں کہ دیکھیے جی میں اللہ کی ولیہ ہوں اور میں پیر ہوں اور میں بڑی عالمہ ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں عالمہ کورس کرے آ کر، تو مجھے اس بات میں جو تھوڑا عجیب سے لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کو عالمہ ہی بنایا جا رہا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں تو جو بنتی ہے تو وہ خود کو عالمہ کبھی نہیں کہتی، خادمہ کہے گی، خادم کہے گی، طالبہ کہے گی، بالکل عاجزی کرتی ہے. ماشاءاللہ ہماری قرآن والی لڑکیاں جتنی بھی ہے بہت ہی عاجز ہے، بہت. ہماری ثانی میرے شیخ مطلب وقت تک خود کو عالم نہیں کہتے، خود کو خادم کہتے ہیں، تو ہم ان کے شاگرد ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے. تو بات یہ ہوتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو کہوں گا کیونکہ معجزہ تو بتانا فرض ہوتا ہے. تو پھر جب آپ علیہ السلام نے یہ باتیں بتائی تو کفار میں بڑے شوشے بھی چھوڑے، بڑی باتیں کہ او یہ دیکھو ذرا اس نے یہ والی بات کی. اور بکر صدیق موجود نہیں تھے جگہ پر، انہوں نے یہ باتیں نہیں سنی. ان کو رستے میں کوئی ملا اور کسی کافر نے ان کو کہا مشرک نے کہ تمہارے یہاں میں تک نے نہیں شوشہ چھوڑی ہے. اس نے شوشہ چھوڑا، اس نے کہا کہ میں قدر آسمانوں میں گیا تو پھر آپ بھی گئے، میں نے یہ بھی دیکھا اور یہ بھی کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے دوست میرے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی ہے. اس نے کہا کہ کہتے میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. ان کا نام تھا صدیق کے ہر لقب. میں تو ان کی یہ بات مانی ہے کہ جب وہ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، اور ابھی وہ کہتے ہیں میرے ساتھ باتیں کرو تو اچانک کہتے ہیں کہ مجھے جبرائیل امین آیا تو وہ یہ کہہ کر چلا گیا، اور میں ان کی یہ بات بھی مانتا ہوں. تو پھر میں یہ بات بھی مانتا ہوں جو انہوں نے کہی ہے میں بالکل مانتا ہوں. سب سے وہ صدیق کہہ رہے لقب ان کا صدیق کہنا. کچھ باتیں اگر رہ گئی ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نبی کریم نے یہ بھی لکھا، کافروں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ جب بیت المقدس جا رہے ہیں تو وہاں تک تو اتنے مہینوں کا سفر ہے. پھر وہاں پر ہمارے ایک قافلہ تھا کہ آپ نے وہ دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ قافلہ ایک دم سے دکھا دیا. وہ جہاں جس مقام پر آ رہا تھا آپ علیہ السلام کو اللہ نے وہ بھی بتا دیا. آپ نے فرمایا کہ وہ کچھ دن تک یا دن تک پہنچ جائے گا، اور وہی ہوا بھی، وہ پہنچ بھی گئے. بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو ظاہری دلائل بھی تھے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ہاں آپ علیہ السلام معراج پر گئے تھے. لیکن کافر بدبختوں نے مشرکوں نے پھر بھی مذاق اڑایا، پھر بھی نہیں مانا. تو اللہ رب کریم نے اس آیت میں اشارہ کیا اسرا کی طرف بھی، اور ہم نے معراج کا واقعہ بھی ساتھ بیان کر دیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے اللہ کی ذات. اس پر کل بیان کریں گے انشاءاللہ، تھوڑا بہت بیان اس پر بھی ہے. 5 منٹ ہے کہ اللہ رب کریم نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کبھی کوتاہی رہ گئی ہے تو اونٹ میں ناچیزہ بے علم کم علم تو شاید آپ بھی مجھ سے زیادہ جانتی ہوں، وہ ایسی بہت ساری. تو اللہ سے معافی مانگتی ہوں میں نے کچھ حق ادا کیا ہو، اللہ مجھے معاف کرے. ایسے مسائل ہوتے ہیں نا یہ پیچیدہ سے اور باریک باریک سے بہت ٹہر کر بھی میں نے بیان کیے. اللہ مجھے معافی کرے، اللہ مجھے معافی کرے، اللہ مجھے معافی کرے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے. آپ سب کو بہت 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 مبارک ہو، بہت خوش تھی آج میں سارا دن. اللہ میرا 5ویں دفعہ تقریباً ماشاء اللہ سے یہ 15 سپارہ میں نے شروع کیا، 5ویں دفعہ. ہاں کیونکہ میں نے 3 ختم کیے ہیں، 2 اردو میں 1 پشتو میں.